چلو بند کر دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ عام طور پہ لوگوں کو 5 وقت کی نمازوں کا تو علم ہے کہ دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن ان 5 وقت میں کتنی رکعتیں ہیں ان رکعات کا علم عام طور پہ لوگوں کو نہیں ہے. اس لیے لوگوں کی معلومات کے لیے نمازوں کی تعداد اس وقت بتائی جاتی ہے تاکہ لوگ اسے یاد کریں اور یاد کرائیں. مکاتب کے لوگ ہیں، مدارس کے لوگ ہیں، اپنے بچوں کو نمازوں کی رکعات کی تعداد وہ بتائیں. مثلا فجر کی نماز میں 4 رکعتیں ہیں. پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، تب جا کر 2 رکعت فرض ہے. اسی طرح ظہر کی نماز میں 12 رکعتیں ہیں. پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ اور اس کے بعد 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ اور 2 رکعت نفل. اسی طرح عصر کی نماز میں 8 رکعتیں ہیں. 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ اور 4 رکعت فرض. مغرب کی نماز میں 7 رکعتیں ہیں. 3 رکعت فرض، 2 رکعت سنت مؤکدہ اور 2 رکعت نفل. عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں ہیں. 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ اور 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت مؤکدہ، 2 رکعت نفل اور 3 رکعت واجب اور 2 رکعت نفل. پھر ایک جمعہ کی ہفتے میں جمعہ کی نماز ہے. جمعہ کی نماز میں 14 رکعتیں ہیں. نمبر 1، جمعہ سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ اور اس کے بعد 2 رکعت فرض، اس کے بعد 4 رکعت سنت مؤکدہ، پھر 2 رکعت سنت غیر مؤکدہ اور پھر 2 رکعت نفل. سنت مؤکدہ ضرور پڑھنا چاہیے اور اس میں ہرگز کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. تو جس طرح رکعتوں کی تعداد کا علم ہونا ضروری ہے، اسی طرح اوقات نماز کا بھی علم ہونا ضروری ہے. کیونکہ اگر اوقات نماز معلوم نہیں ہے تو ظہر کی نماز عصر میں پڑھے گا، عصر کی نماز مغرب میں پڑھے گا، تو اس طرح وقت سے پہلے اگر نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. تو نماز کو ادا کرنے کی شرط یہ ہے کہ جو وقت اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے اسی وقت میں پڑھی جائے. مثلا وقت سے پہلے پڑھنے سے نماز بالکل درست نہیں ہوگی. ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے اگر کسی نے ظہر کی نماز پڑھی تو پھر اس کی نماز بالکل نہیں ہوگی، اور وقت کے بعد ظہر کا وقت ختم ہونے کے بعد اگر کوئی پڑھتا ہے تو پھر ادا نہیں بلکہ وہ قضا ہوگی. اس لیے دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں: ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر. تو فجر کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق سے سورج کے نکلنے تک، یہ اس کا وقت ہے. ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے زوال کے بعد سے ہر چیز کا سایہ اس کے دوگنا ہونے تک، اور عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے ظہر کے وقت کے ختم ہونے سے سورج کے ڈوبنے تک، اور مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے سورج کے ڈوبنے کے بعد سے مغرب کی طرف آسمان پر رہنے والی سفیدی کے غائب ہونے سے پہلے تک، اور عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے آسمان کی سفیدی کے غائب ہونے کے بعد سے صبح صادق تک. تو یہ نماز کے اوقات ہیں. اور
نماز کے مکروہ اوقات کیا ہیں وہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جن اوقات میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. مثلاً یہ سمجھیے کہ سورج نکلنے کے وقت سے لے کر سورج کے بلند ہونے تک تقریباً 20 منٹ نہ فرض جائز ہے، نہ نفل، نہ ادا، نہ قضا. اسی طرح سے آسمان میں سورج کے بالکل بیچ میں آنے سے لے کر اس کے ڈھلنے تک یہ 5 منٹ کا وقت ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی نماز جائز نہیں ہے. اسی طرح سے سورج میں پیلاپن آنے سے لے کر اس کے ڈوبنے تک تقریباً 20 منٹ کا ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی فرض، نفل، ادا ہو یا قضا یہ پڑھنا جائز نہیں ہے. ہاں، عصر کی نماز کو سورج پیلا پڑ جانے تک مؤخر کرنا مکروہ ہے، لیکن کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے تو صرف اس دن کی نماز عصر کی پڑھ سکتے ہیں. ان کے علاوہ 2 اوقات ایسے ہیں جن میں نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے. مثلاً صبح صادق سے لے کے سورج کے نکلنے تک نماز نفل نہیں پڑھی جا سکتی، مکروہ ہے. اسی طرح عصر کی نماز کے بعد سے سورج کے پیلا پڑنے سے پہلے تک یہ بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اچھا، آج موبائل کا زمانہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہر موبائل میں پریئر ٹائم کے نام سے وہ نمازوں کے اوقات دیے ہوئے ہیں، تو ان موبائل کی مدد سے نمازوں کے اوقات کا علم حاصل کیا جائے اور اس کے اعتبار سے نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی اہمیت کے پیش نظر نماز کے اوقات کو جاننے اور اس کے مکروہات کے اوقات کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے.